تم کیا حال چال ہے ویورز؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کچھ بات کریں گے اللہ جل جلالہ کی رحمت کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہت عظیم ہے۔ یہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ابھی ہمارے اوپر ایک رحمت ہے، اور روز محشر والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے، اور اللہ سے اپنی رحمت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ یہ دنیا میں صرف ایک رحمت کا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کی، اور آخرت میں ماشاءاللہ 100 اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی۔ یہ ایک رحمت کی بدولت ہمیں دیکھے کیا کچھ نہیں مل رہا۔ اگر ہمیں صحت ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کھانا کھا رہے ہیں اللہ کی رحمت ہے، اگر ہم رزق کما رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت ہے۔ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر فرض کرو کہ کوئی بیمار ہو گیا، اتنا لیل ہو گیا، اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ وہ دنیا سے پردہ نہیں کر رہا، تو یہ جو موت ہے نا، موت، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردہ دے دیا۔ اگر بیماری میں یا کسی وجہ سے ہم اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ایک رحمت ہے، یہ بھی احسان ہے اللہ کا ہم پہ۔ اگر وہ موت نہ دے تو ہم تو ایسے سسک کے زندگی گزاریں گے بیماری کی حالت میں، کتنی تکلیف میں ہم یہ اپنی بیماری کی حالت میں زندگی گزاریں گے۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہے، کھانا دے رہا ہے، رزق کما رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کسی کی خواب میں آئے، اپنے مرید کی خواب میں آئے، تو اس نے پوچھا آپ سے بھی سنائیں کیا بنا آپ کا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہوگی، میں بخشا گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کون سی نیکی یا کون سا عمل آپ کا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ درجات عطا کیے؟ یہ جو اللہ درجات بھی دیتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نا کتاب لکھ رہا تھا تو سیاہی کے اندر قلم میں نے ڈال لی تو دیکھا ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے اس قلم کے اوپر، سیاہی کو چوس رہی ہے۔ ہمارے دور میں تو اب یہ پینسلیں، بال پینٹ وغیرہ آ گئے ہیں نا، پرانے وقتوں میں یہ قلم دوات ہوتی تھی، تو وہ مکھی سیاہی کو چوس رہی تھی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ چلے یہ پیاسی ہوگی، یہ سیاہی کو چوس لے، جب یہ اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کی پیاس ختم ہو جائے گی تو پھر میں قلم اٹھا لوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، جیسے ہی اس کا پیٹ بھر گیا یا اس نے جو پیاس تھی اس کی ختم ہو گئی، وہ مکھی اڑ گئی تو پھر انہوں نے قلم لی اور پھر اپنی کتاب مکمل کرنی شروع کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آ گئی، اللہ کی رحمت ہو گئی ان پہ، اللہ کی کرم نوازی ہو گئی ان پہ، اللہ نے رحمت کی، تو وہ اس صدقے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا درجات دے دیے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا اور واقعہ ہے کہ ایک شخص فجر کے وقت اٹھا تو سردیوں کے دن تھے، کافی شدید سردی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ لیٹا ہوا ہے سردی سے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ ماری نہ جائے۔ اس نے پہلے نماز وضو کرنے سے پہلے اس بچے کو اٹھایا، بلی کے، اور اس بلی کے بچے کو اوپر کمبل شمبل ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ سردی سے بچ گیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ ڈال دے، ہم بھی ایسے نیک کام کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم بھی نوازے جائیں۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو اپنی رحمت کی چادر تلے اوڑھ کے پوچھے گا کہ ہاں بھئی یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ کیا تھا۔ یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول ہو گئی، کیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ وہ سارے گناہ مانتا رہے گا کہ ہاں اے میرے پروردگار، یہ سب غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا، تیرے ان گناہوں کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ درجہ دے دیا۔ اب وہ شخص کہے گا کہ یار پروردگار،
یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میں نے تو بہت بہت بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ جو اللہ کی شان ہے اس کے مطابق مسکرائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی اس کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش کے اپنی رحمت کے صدقے، اپنی رحمت سے اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت بہت بہت بڑی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جل جلالہ کہے میں اتنا اس کے غضب سے ڈرتا ہوں کہ میں نے سب بندوں کو بخش دیا، صرف ایک بندے کو میں نہیں بخشوں گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ہی وہ شخص نہ ہوں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت میں اس سے مایوس نہیں ہوں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سب بندوں کو جہنم میں ڈال دیا، صرف ایک بندے کو میں نے جنت عطا کی یا اپنی رحمت سے نوازا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہم نے۔ اللہ جل جلالہ کی رحمت بہت عظیم ہے، بہت بہت عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا قرآن مجید فرقان حمید میں، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے غصے کے اوپر اپنی رحمت کو غالب کر دیا۔ یعنی کہ اللہ جل جلالہ کو جب اللہ کو غصہ ہے نا، اللہ کا غضب، اس کے اوپر میں نے غالب کر دیا ہے اپنی رحمت کو۔ یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے آگے سب کچھ ختم کر دیا، غصے تک پر کو بھی غالب کر دیا اپنی رحمت کے اوپر۔ تو مایوسی نہیں کرنی، مایوس نہیں ہونا ہم نے، اللہ سے اس کی رحمت مانگتے رہنا ہے۔ وہ بہت غفور و رحیم ہے۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، تو اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں۔ جیسے وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، میری پچھلی ویڈیو میں بھی تھا، ایک شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ میں نے یہ کام برا کیا ہے، تو میری کوئی معافی ہے؟ انہیں کسی سے پوچھا، اس نے کہا نہیں تیری کوئی معافی نہیں بھی، تو 99 قتل کیتے ہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، یہاں تک کہ وہ کسی اور طرف گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نے توبہ کا خیال کیا، ابھی توبہ کی نیت سے اللہ کے راستے میں نکلا، تو اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ پھیل جاؤ، تو وہ زمین پھیل گئی، اللہ کی رحمت ہوگی اس کے اوپر، تو وہ بھی بخشا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ تنگی پریشانیاں ہماری زندگیوں میں آتی رہتی ہیں، اس سے پریشان نہیں ہونا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو اللہ پاک دور فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اللہ کی رحمت کی نظر اگر ہم پہ پڑ گئی، ہماری دنیا بھی بن جانی ہے اور آخرت بھی۔ تو آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، اس کے غضب سے بھی ڈرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور و رحیم ہے تو ہم گناہ کرتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، بہت سخت منع فرمایا ہے۔ اللہ کی رحمت سے پہ بھی یقین ہونا چاہیے اور اللہ کے غضب پہ بھی۔ اگر غلطی سے گناہ ہو جائے، انسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اس کی رحمت مانگتے رہیں، اس کی رحمت کے آگے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ اگر انسان زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ لے آئے میرے پاس، کسی کے اتنے گناہ ہیں، اور اس کو یقین ہو کہ میری رحمت ان گناہوں کے آگے کچھ بھی نہیں، میری رحمت اس گناہوں کے آگے بہت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بس یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، دوسروں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ بہت حقوق العباد بھی ہیں جو یہ بہت ضروری ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور بھی اس طرح کے اللہ کی رحمت کے یہ تو ہم بولتے رہیں، بیان کرتے رہیں، یہ شمار ہی نہیں، یہ ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ چھوٹے سے کچھ 2-3 واقعات آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سب بھائیوں سے، بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مایوس ہو گئے تو یہ مایوسی کفر ہے، تو اس کفر سے بھی بچنا ہے ہم نے۔ اللہ پہ ہمارا ایمان ہے،
इंशाअल्लाह ताला वो अपने रहमत से हम सब को माफ़ फरमा देगा।